حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو اس وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ ربی بن بزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس، تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اسی طرح ہوا، اسی طرح حواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 10 روپیہ، 11 11، 12 12۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا قریب وقت آیا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی، واہ زناہ، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے، کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا، اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے اتفاق ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درم سے کچھ زائد تھا اور 1 درم 30 کا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسنے لگے اور فرمایا، اسی جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا، آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے، چپ رہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی۔